السلام علیکم۔ اچھا، آج کے ویڈیو کا ہمارا مقصد ہے کہ جو صحت کارڈ کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے عوام کے ساتھ اور جو پالیسی میکر ہے ان کے سامنے چند گزارشات رکھنے ہیں، اور یہ بھی پیورلی پروفیشنل جو ہمارا آبزرویشن ہے اپنے فیلڈ کے اندر اس کے بنیاد پہ ہوگا، پولیٹیکلی بائسڈ نہیں ہوگا، کیونکہ جو صحت کارڈ کا معاملہ ہے ظاہر عوامی صحت کا معاملہ ہے، اور عوام کے صحت پہ اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے تو اس کو تو ہر کوئی اپریشیٹ کرے گا کہ لوگوں کو سستا علاج ملے یا فری میں ان کے آپریشن ہو جائے، ان کے پروسیجر ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس پالیسی کو بنانے کے دوران جو اس کے لیے ہوم ورک تھا، اس پروگرام کا جو بنیادی ہوم ورک ہے اس میں چند بنیادی باتیں ہیں جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سرجیکلی جو لوگ انسائٹ اس میں رکھتے ہیں ان میں بہت سے حوالوں سے یہ ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو کمپلیکیشنز ہے اس میں ایکسپونینشلی انکریز ہوا ہے صحت کارڈ کی وجہ سے، اس کے پروجیکٹ کی وجہ سے، اور اس کی جو ریزنز ہے میں نے صرف اسی کو ایڈریس کرنا ہے کہ صحت کارڈ کے جو ویکنیسز ہے، جو لوپ ہولز ہے، اس کی وجہ سے جو عام لوگوں کے صحت پہ جو برے اثرات پڑ رہے ہیں، جو ان کو پیچیدگیوں اور کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ اگر یہ پروگرام دوبارہ انیشیٹ ہوتا ہے، جو ہمارے کے پی کا گورنمنٹ بار بار ان کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ انیشیٹ کریں گے، یہ ان کا ڈیسیجن ہے اور ان کا پروگیٹو ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر اگر دوبارہ یہ لایا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ دوبارہ ایک ڈیزاسٹرز کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ اس میں ایکسپوننشل انکریزز کے کمپلیکیشن میں آیا ہے؟ مطلب خود میں اپنے سرجیکل فیلڈ یا آرتھوپیڈک فیلڈ میں دیکھتا ہوں کہ انفیکشن، نان یونین اور جو ایون ایسے سرجریز جو بالکل ارریشنل ہے، ان انڈیکیٹڈ ہے، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو تو یہ ہے۔ گیسٹرنٹرالوجسٹ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر فخر عالم، ان سے میں نے اس حوالے سے ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ سی بی ڈی انجریز یہ کمپلیکیشن ہے ایک سرجری کا۔ سی بی ڈی انجریز ہم ایک مہینے میں اتنے زیادہ تعداد میں ہم ابھی ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ اتنے اس پروگرام سے پہلے ایک سال میں بھی نہیں آتے تھے۔ یہ ان کا آبزرویشن یہ ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے اور ہر فیلڈ میں ان کا جو کمپلیکیشنز کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور کمپلیکیشنز کیوں بڑھے ہیں اسی کی طرف میں آ رہا ہوں، اور اس کی ریزن میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں بڑھے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان انڈیکیٹڈ سرجریز بہت زیادہ ہوئے ہیں، یعنی ایسے سرجریز جس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ سرجریز لوگوں نے کیے ہیں، ان کا راستہ روکنا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی میکینزم ایسا فارمولیٹ کرنا چاہیے کہ ان انڈیکیٹڈ سرجریز نہ ہو، یعنی ان کو کاؤنٹر چیک کیا جائے۔ یا یہ ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس ہے، ظاہر سرجری ایک بہت بڑا رسکی راستہ ہے اور ایک بہت بڑا رسکی پروسیجر ہوتا ہے، اس میں انیستھیزیا انوالو ہوتا ہے، سرجیکل وونڈز کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں، اور بھی اس کے بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے پیشنٹ کو بھی یہ اویئرنیس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سرجن آپ کو سرجری کے لیے آمادہ کرتا ہے یا آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک اور ڈاؤٹ ہے، تو اس کو سیکنڈ اوپینین کی طرف جانا چاہیے، یعنی ایک اور سرجن یا ایک اور ایسے جگہ میں بھی جایا جا سکتا ہے جو ان بائسڈ ہو، یعنی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کسی سرکاری او پی ڈی میں جا کے کسی چیک کروا لے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ واقعی آپریشن ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو اتنا تو کم از کم الیکٹیو پروسیجر میں تو اتنا ہونا چاہیے، کاؤنٹر چیک ہو، پیشنٹ بھی دوبارہ اس کو سیکنڈ اوپینین لے لے۔ تو ان انڈیکیٹڈ جو سرجریز ہے وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور وہ ہونے نہیں چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ صحت کارڈ میں کوئی لیول آف ایکسپرٹیز کو بالکل ڈیفائن نہیں کیا گیا، یعنی ایک سرجن ہے وہ آج ہی سی پی ایس کوالیفائڈ ہو گیا، اور وہ بھی وہی سرجری کر رہے ہیں کہ میں 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے میں نے کوالیفیکیشن کی ہے اور میں 5-6 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں اس فیلڈ میں بھی وہی سرجری کرتا ہوں، پیکج بھی دونوں کا ایک ہے۔ اور ایک سرجن 10 سال یا 20 سال سے اس فیلڈ میں لگا ہوا ہے، ان کا بھی وہی پیکج ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک لیول آف ایکسپرٹی کے ساتھ اس کو ٹیلی کرنا چاہیے، اس کا پیکج بھی، اور دوسرا پیکج سے بھی اہم بات، یعنی پیکج تو سیکنڈری بات آگے، اہم بات یہ ہے کہ لیول ایکسپرٹی کا مطلب میرا یہ ہے کہ ایک سرجن جو آج کوالیفائڈ ہوا ہے وہ ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ، ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹی نہیں رکھتا۔
وہ اگر کرے گا تو کمپلیکیٹ کرے گا، پیشنٹ کے ساتھ زیادتی کرے گا. تو اس وجہ سے ایک ڈیفائن رول ہونا چاہیے کہ جس نے 5 سال ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا ہو وہ یہ پروسیجر کر سکتے ہیں، جس نے 10 سال ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا ہو وہ اس سے اوپر یہ پروسیجر کر سکتے ہیں. اور جو آج کا بندہ فارغ ہوا ہے، آج اس نے کوالیفیکیشن کی ہے، تو وہ اس لیول سے آگے نہیں جا سکتا. یہ ڈیفائن ہونا چاہیے جو بالکل ڈیفائن نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے وہ جو سپر اسپیشلائز پروسیجر ہے، یعنی اگر میں سرجری کی بات کروں تو آج اگر ایک بندہ جنرل سرجری میں FCPS کوالیفائڈ ہو جاتا ہے تو صحت کارڈ کے اندر وہ ویپل پروسیجر کرنے کے لیے اہلیت رکھتا ہے. حالانکہ وہ ایسا پروسیجر ہے جو پروفیسر لیول کے لوگ بھی بہت احتیاط کے ساتھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کی کمپلیکیشنز ہے اور بہت مسئلے ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے آرتھوپیڈک میں بھی ایسا ہے کہ سپر اسپیشلائزڈ فیلڈ میں، یعنی اب میں اسپورٹ سرجن ہوں تو ACL PCL ریکنسٹرکشن مینسکل ریپیئر یہ ہر جو آرتھوپیڈک سرجن ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس یہ ایکسپرٹی نہیں ہے. لیکن صحت کارڈ میں ہر ایک نے شروع کیے ہے، اور میں آپ کو ابھی چند مثالیں دکھاؤں گا کہ مطلب اس کو بالکل الٹا کیا گیا ہے. یعنی اگر ACL ہم میڈیل سے لیٹرل فیمورل میں ہم وہ اس کو فکس کرتے ہیں اس کے گرافٹ کو، تو انہوں نے لیٹرل سے میڈیل میں کیا ہے. یعنی اس طریقے سے کیا ہے جس طرح کسی نے آپ کے آستین کو شلوار میں بنا دیا ہو، اس طریقے سے الٹا یعنی نان اناٹومیکل پوزیشن میں اس میں ریکنسٹرکشن کیے، اور وہ بھی پشاور کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ سیٹ اپ میں. تو اس وجہ سے کوئی لیول آف ایکسپرٹی جب تک نہ ہو کہ آپ اگر پروفیشنل اس کے لیے ٹرین نہیں ہے ایک اسپیشلائز پروسیجر کے لیے، یا فیلوشپ ٹرین نہیں ہے اس کے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ لیول آف ایکسپرٹی ڈیفائن کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے وداؤٹ ایکسپرٹی اس میں ہاتھ ڈالا ہے اور کمپلیکیٹ کیے ہیں. ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹس کیے ہیں، ریکنسٹرکٹیو سرجریز کیے ہیں، اور بہت سے سرجریز ایسے کیے ہیں ہر فیلڈ میں جو ان کے بس کے کام نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز کافی زیادہ بڑی ہے. تو لیول آف ایکسپرٹی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اس کیس میں بھی دیکھیں ACL کو اپنے انیٹومیکل ڈائریکشن کی بجائے 180 اپوزٹ ڈائریکشن میں ڈالا گیا ہے. تو دس از آئی تھنک کرمنل نیگلیجنس. اچھا، میں سرجیکل ڈیزاسٹرس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھ لیں، یہ مریض پہ ہاتھ صاف کرنے کا ایک اور بیسٹ ایگزامپل ہے کہ سرجن کو جس نے کیا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ACL کی جو نارمل ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے بالکل رانگ بلکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں، یہ نارمل ڈائریکشن ہے جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، اور یہ انہوں نے پلیسمنٹ کیا ہے بالکل 180 اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو دس از ڈیزاسٹرس، کیونکہ یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سرجن کون سا کیس کرے گا اور کس کے لیول پہ یہ کیس کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے دس از جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. تیسرا یہ ہے کہ جو پیکج کی ڈیفینیشن ہے، یعنی جو پیکج کا جو ایلوکیشن ہے فنڈز کا، تو وہ بھی کسی ایکسپرٹ بندے سے کنسلٹ کر کے نہیں کیا گیا. یعنی اب میں آپ کو بتا دوں، آرتھوپیڈک کے حوالے سے میں اس کے لسٹ دیکھ رہا تھا، تو فیشیاٹمی اور آسٹیاٹمی جو لوگ جانتے ہیں یہ دو ڈفرنٹ اور بالکل پروسیجر ہے. کہ ایک بہت بڑا آسٹیاٹمی بہت بڑا پروسیجر ہے، گھنٹوں ٹائم لیتا ہے، بہت پلاننگ اس کے لیے چاہیے، ایکسپرٹ لوگ کر سکتے ہیں اور اس کی کمپلیکیشن بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. فیشیاٹمی جسٹ 5 منٹس کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی سرجن کر سکتے ہیں، ایون آرتھوپیڈک نہیں جنرل سرجن بھی کر سکتا ہے لمب کے اوپر، ٹھیک ہے، اتنا چھوٹا سا پروسیجر ہے. لیکن فونیٹکس میں چونکہ وہ ایک ہی جیسے پروناؤنس ہوتے ہیں، فیشیاٹمی آسٹیاٹمی، تو دونوں کا پیکج ایک رکھ دیا گیا ہے جو بالکل ریڈیکولس ہے. تو اس وجہ سے جو فنڈ ایلوکیشن ہے وہ بھی، جو پیکج ایلوکیشن ہے وہ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے، اور جو سرجری ہے جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اسی پروسیجر پہ اس فنڈ سے لے کے خرچہ کیا جائے گا. فورتھلی جو مسئلہ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پیکج ایلوکیٹ کیا گیا اس کو لگنا چاہیے تھا سب سے پہلے پیشنٹ کے اوپر. یعنی اگر ہم نے کسی پروسیجر کے لیے صحت کارڈ میں 50,000 روپے رکھے ہیں، تو 50,000 میں سے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان میں سے کم از کم 25 سے لے کے 30,000 پیشنٹ پہ لگنا چاہیے. اور جب پیشنٹ پہ لگیں گے تب جا کے اس کا رزلٹ بہتر ہوگا، تب جا کے ہمارے کمپلیکیشنز کم ہوں گے. لیکن صحت کارڈ کا جو پچھلا دور ہم نے دیکھا ہے اس میں بالکل الٹا ہوا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیشنٹ پہ بھی نہیں لگے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپریٹنگ سرجن ہے اس کو ایک معقول معاوضہ ملنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک معقول معاوضہ سرجن کو نہیں دیتے اس کے کام کا، تو اس کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ جو اچھے سرجن ہے، جو کوالیفائڈ سرجن ہے، وہ نہیں کریں گے بغیر معاوضے کے، بغیر معقول پیکج کے وہ نہیں کریں گے،
اور نئے لوگ آ کے کوئی بھی وداؤٹ ایکسپرٹی اس میں ہاتھ ڈالے گا. یہی معاملہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ دیکھیں یہ داعیہ جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان میں, انہ لحب الخیر لشدید, کہ ان کے جو انسان کے اندر جو خیر کا اور جو مال کا خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب بغیر پیسوں کے یا بغیر پیکج کے کوئی بھی کام کر لے. اور اگر پیکج رکھا گیا ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پیکج کے اندر سے پہلے پیشنٹ پہ لگنا چاہیے, پھر سرجن کو دینا چاہیے, جو بچ جائے وہ سینٹر والے کے پاس جائے. پچھلے اس میں پورا اس کا الٹا معاملہ ہوا تھا, یعنی سب سے زیادہ پیسے وہ سینٹر والے کے پاس گئے ہیں, پراپرٹی ڈیلروں نے جو سینٹر بنائے ہیں پرائیویٹ انہوں کے پاس گئے ہیں. اس سے جو پیسے تھوڑے بہت بچے ہیں وہ اس پہ لگے ہیں پیشنٹ پہ, اور پیشنٹ پہ کیسے لگے ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. اور پھر اس سے جو بچے ہیں وہ سرجن کے پاس آئے اور کبھی بچے بھی نہیں ہے. یعنی میں ابھی آپ کو اگر دکھا دیتا ہوں کہ میں نے سرجریز کی ہے اور سرجری کے بعد میرا جو پیکج آیا ہے وہ مائنس میں آیا ہے. یعنی میں نے 2 گھنٹے ایک سرجری کی ایک پیشنٹ پہ اور اس کے بعد کیا ہوا, مجھے مائنس 5,000 یعنی مجھے دینے پڑیں گے صحت کارڈ میں. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ میں کم از کم اپنے پیشنٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا. میں نے صحت کارڈ کے اندر بھی جو پیشنٹ کی الحمدللہ کوئی ایک کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ میں نے اپنے پرائیویٹ پیشنٹ میں اور صحت کارڈ پیشنٹ میں کوئی فرق رکھا نہیں ہے. یعنی اگر اس پہ کوئی سامان لگتا ہے یا میں نے کوئی سوچرنگ یا پلیٹ یا راڈ یا جو بھی چیز لگا ہے تو میں نے اس کو بہترین کوالٹی والا چیز لگایا ہے تاکہ بہتر سے بہتر پیشنٹ کیور ہو جائے. اور اس کے بعد مجھے اگر پیسے نہیں بچتے نہ بچے, بلکہ نہ بچنے کی بات نہیں ہے بلکہ نیگیٹو میں آیا ہے. یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں, یہ اگر آپ کو دکھتا ہے یہ مائنس 5,217 یہ ایک پیکج میں میرا. دوسرے میں دیکھ لیں مائنس 15,937 یہ مائنس. تیسرے میں دیکھ لیں مائنس 2,878. اچھا اس میں دیکھ لیں یہ مائنس 7,652 مائنس 5,587. یعنی یہ سارے پروسیجر میں نے کیے ہیں اور پروسیجر کے اینڈ پہ میں اس پروسیجر کے حوالے سے نیگیٹو میں رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جتنے بھی ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے پیشنٹ پہ لگا دی ہے, لیکن یہ روٹین میں نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ پیشنٹ کے لیے بہت کم پیسے رکھے گئے تھے اور اگر پیشنٹ پہ آپ کل کے خرچہ کرتے تھے تو آپ نیگیٹو میں چلے جاتے. تو بہت سے ڈاکٹر نیگیٹو میں جانے سے بچنے کے لیے پیشنٹ کو کمپرومائز کرتے تھے. وہ پرولین نہیں لگاتے کہ پرولین کی بجائے سلک لگاتے تھے. وہ آپ کا جو گلوز ہے وہ میں نے ایسے سرجن دیکھے کہ ایک ہی گلوز کو دو کے دوسرے پیشنٹ پہ آپریٹ کرے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے, کیونکہ آپ نے ایلوکیٹ نہیں کیا کہ پیشنٹ پہ کون سے پیسے لگیں گے. تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سینٹر کو 1 ارب روپے ملے ہیں صحت کارڈ کے اندر سے تو اس پہ 20 کروڑ بھی پیشنٹ پہ نہیں لگے, یعنی 20% بھی پیشنٹ پہ نہیں لگے. ان میں 10 کروڑ بھی سرجن کو نہیں ملے اور باقی جو 70 کروڑ ہے وہ سینٹر والے ہڑپ کر گئے ہیں. اور اس میں کچھ صحت کارڈ کا جو عملہ تھا وہ بھی ساتھ انوالو تھے, وہ منی بھگت انہوں نے کیے. اور یہ معاملہ اگر کوئی بھی اس کو پروو کرنا چاہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں یہی معاملہ ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں آئندہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ 100% میں سے 30 to 40% یعنی 40% پیشنٹ پہ ایلوکیٹ کریں گے, 40% پیشنٹ پہ لگیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 40% ہے وہ سرجن کو ملیں گے اور اس کے بعد جو 20% ہے وہ سینٹر والوں کو جائیں گے. تب یہ معاملہ درست ہوگا. اگر پیشنٹ سے کوئی پیسے بچتے ہیں یعنی ان کے 40% پیسے بچتے ہیں, بے شک وہ سینٹر والے کے پاس جائے, وہ سرجن کے پاس بھی نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ آ جائے گا, پھر سرجن بچائے گا کہ میرے پاس زیادہ ہے. تو اگر وہ بچے ہوئے یعنی ان کے 40% سے جو پیشنٹ پہ لگنے والے یا پیشنٹ کے ایلوکیٹڈ 40% ہے وہ اگر جاتے ہیں بچ کے سینٹر والے کے پاس تو سرجن اس کو بچانے سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ کبھی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ ہاتھ کھلا رکھ کے پیشنٹ پہ خرچہ کرے گا. اور جتنا پیشنٹ پہ خرچہ زیادہ ہوگا تو اس کے آؤٹ کم زیادہ بہتر ہوں گے, ان کی کمپلیکیشنز کم ہوں گے. اور دوسرا 40% جو ہے نا وہ سرجن کو ملنا چاہیے. 20% صحت کارڈ کے جو سینٹرز ہیں ان کے اونرز کو جانا چاہیے, کیونکہ وہی اونرز جو ہے انہوں نے اس پچھلے والے معاملے میں سب سے زیادہ پیسے کمائے ہیں اور اس سے ایک کاروبار بنایا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ پیشنٹ پہ لگے وہ ان سینٹروں پہ لگتے رہے. اچھا ایک پہلو یہ بھی ہے کیونکہ ہمارا صوبہ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے تو تمام لوگوں کو صحت کارڈ کی فیسلٹی دینا ضروری بھی نہیں ہے. اب ایک بزنس کلاس بندہ جو لیکسس میں آتا ہے اس کو صحت کارڈ کی کیا ضرورت ہے.
تو اس وجہ سے اس کو پور اسٹیٹم پہ رکھنا چاہیے۔ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اور جو افورڈنگ لوگ ہیں اس کو یہ فیسلٹی دینے کی ضرورت بھی میرے خیال میں۔ اچھا، یہ کمپلیکیشن جو میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اس کے دو اور وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیفائن بھی نہیں تھا کہ کوئی سینٹر کتنا اہلیت رکھتا ہے کہ وہ پر ڈے کتنی سرجریز کر سکتا ہے، اس کو کتنی کی اجازت ہے۔ صحت کارڈ میں لوگوں نے صحت کارڈ لے لیا، اور ایک سینٹر جو بمشکل سے 10 سے 15 سرجریز کر سکتا ہے اس میں 30 سے 40 سرجریز ڈیلی ہوتے رہے۔ اب ایک جگہ کی اگر کیپیسٹی کتنی کم ہے اور وہ اپنے کیپیسٹی سے زیادہ سرجری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسٹرلائزیشن پراپر نہیں کر رہا، وہ پیشنٹ کیئر پراپر نہیں کر رہا، ان کا جو مین پاور ہے، ان کے جتنے بھی ریسورسز ہے، وہ اس بہت بڑا برڈن کو کوپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا جا رہا ہے۔ تو جتنے آپ بغیر اسٹرلائزیشن کے یا کمپرومائز اسٹرلائزیشن کے ساتھ پروسیجر کریں گے، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی 15% پیشنٹ کے کرنے کی ہے اور آپ 50 کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ آپ کے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے سینٹرز انہوں نے ڈیلی کے لحاظ سے اور ڈیلی کے بنیاد پہ انہوں نے 40-50 سرجریز کیے، اور اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ایکسپوننشلی بڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ صحت کارڈ میں جو میڈیسن دیتے تھے، یعنی میں نے خود نرسز سے کاؤنٹر پہ کئی ہاسپٹل میں جب میں نے بات کی اور انٹریکشن میں نے کی، تو نرسز نے کہا کہ ہمیں سینٹر والوں نے کہا ہے کہ آپ اینٹی بایوٹک کا ایک ڈوز دے، دوسرا ڈوز نہ دے، کہ مجھے حلفاً میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک ڈوز دیتے ہیں دوسرا ڈوز نہیں دیتے، اینٹی بایوٹک تو یہ دینے نہیں ہے، اگر دینے ہیں تو پراپر ڈوزیج میں دینے ہیں۔ یہ کوئی انالجیسک نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ڈوز مس بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پین تھوڑا سا ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں اگر آپ ڈوز مس کرتے ہیں تو اینٹی بایوٹک کا اثر ہی نہیں ہوتا پیشنٹ پہ، اور اس کے کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے پیشنٹ کے ساتھ یہ سارے چیزیں صرف اس وجہ سے کیے گئے کیونکہ سینٹرز والے زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ تو خدا را اگر یہ میں پالیسی میکر سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور عام لوگوں سے بھی، کیونکہ اس کے حوالے سے ویجیلنٹ رہے، جب بھی آپ نے علاج کرنا ہے اور خاص کر آپریشن کرنا ہے تو کمپرومائز جگہ میں نہ کرے، بہتر سے بہتر جگہ پہ کوشش کرے، اور اس میں آپ کا تھوڑا بہت خرچہ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ کمپرومائز جگہ میں اگر آپ ایک دفعہ کوئی سرجیکل پروسیجر میں پھنس جاتے ہیں تو اس کے کمپلیکیشنز اتنے ہو جاتے ہیں کہ سالوں وہ پیشنٹ رولتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے آئندہ صحت کارڈ کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ان ایشوز کو ایڈریس کر کے اور پراپر پالیسی میٹرز کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کے بعد یہ پروگرام لانچ کرنا چاہیے، تاکہ یہ واقعی عوامی فلاح کا پروگرام بنے، اور اس میں لوگوں کو پیسہ بنانے کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے آسانیاں بھی ہو، اور ان کی صحت کے حوالے سے ہم ان کے کمپلیکیشنز کو بھی کم کر سکیں، ان کی سفرنگ کو بھی کم کر سکیں۔ تھینک یو۔